بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ تخلیق کائنات کا وہ لمحہ جب زمین اور آسمان کی وسعتوں میں فرشتوں اور جنات کے علاوہ کوئی تیسری باشعور مخلوق موجود نہ تھی، پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسا اعلان کیا جس نے کائنات کی تاریخ بدل دی۔ اللہ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ مٹی کے گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کیا گیا، اور جب اس میں روح پھونکی گئی تو کائنات کو اس کا سب سے پہلا انسان ملا، وہ انسان جسے علم اشیاء دیا گیا، جسے فرشتوں پر فضیلت دی گئی، اور جس کے سامنے ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد آغاز ہوتا ہے انسان کے سب سے پہلے ٹھکانے کا، یعنی جنت کا قیام۔ جنت کا قیام اور حضرت حوا کی تخلیق۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کے بعد جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ وہ جنت تھی جہاں نہ کوئی غم تھا، نہ بھوک، نہ پیاس، اور نہ ہی بڑھاپے کا خوف۔ لیکن اتنی عظیم اور خوبصورت جنت میں بھی آدم علیہ السلام خود کو تنہا محسوس کرتے تھے۔ انسان کی فطرت میں محبت اور سکون کی طلب رکھی گئی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کے دل کے سکون کے لیے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب یہ جوڑا جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اللہ نے ان سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، لیکن اسی دوران انہیں ایک ایسی وارننگ دی گئی جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان بننے والی تھی۔ شجر ممنوعہ، وہ درخت جس کے قریب جانے سے روکا گیا، جہاں اللہ پاک نے جنت کی تمام نعمتیں مباح یعنی حلال کر دیں، وہیں کائنات کے مالک نے ایک حد بھی مقرر کر دی۔ اللہ نے فرمایا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ درخت کیا تھا؟ قرآن پاک نے اس درخت کا نام نہیں بتایا، بلکہ اسے صرف الشجرت یعنی وہ درخت کہا۔ روایات میں اسے شجر ممنوعہ یعنی وہ درخت جس سے منع کیا گیا تھا کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ گندم کا پودا تھا، بعض کے نزدیک انگور یا انجیر کا، لیکن اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے۔ اہم بات یہ نہیں تھی کہ وہ درخت کس چیز کا تھا، اہم بات یہ تھی کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور عطا کی لکیر تھی۔ ابلیس کا حسد اور پہلا وار۔ دوسری طرف ابلیس جو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملعون ٹھہرایا جا چکا تھا، حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ آدم اور حوا کو اس اعزاز اور جنت سے محروم کرنا چاہتا تھا جو اسے خود نصیب نہ ہو سکی۔ اس نے جنت میں داخل ہونے اور آدم و حوا کو بہکانے کی سازشیں شروع کر دیں۔ ابلیس براہ راست دشمن بن کر سامنے نہیں آیا، بلکہ اس نے خیر خواہ کا روپ دھارا۔ وہ آدم اور حوا کے پاس آیا اور انتہائی ہمدردی کے لہجے میں بولا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں یہاں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ شیطان نے جھوٹی قسمیں کھا کر کہا، میں تو تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ یہ انسان پر شیطان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا وار تھا، یعنی جھوٹی ہمدردی کا وار۔ لغزش اور حجاب کا اٹھنا۔ بار بار کے وسوسوں اور ابلیس کی جھوٹی قسموں کے زیر اثر انسانی معصومیت سے ایک لغزش ہو گئی۔ حضرت آدم اور حوا نے
اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس شجر ممنوعہ کو چکھا، کائنات بدل گئی، ان کے جنت کے لباس یکدم غائب ہو گئے اور ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ شرم کے مارے جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ کی نافرمانی یا لغزش کا پہلا اثر یہ ہوا کہ انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ یعنی اس کی حیا اور اس کا لباس اس سے چھن گیا۔ اللہ کا جلال اور توبہ کا سجدہ۔ تب عرش بری سے ندا آئی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ ابلیس کی طرح سرکش نہیں تھے جنہوں نے اپنی غلطی پر ضد کی ہو۔ آدم تو رحمان کے بندے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل ندامت سے بھر گیا۔ تب اللہ نے خود اپنے حبیب بندے کو توبہ کے الفاظ سکھائے جنہیں قرآن پاک نے یوں محفوظ کیا: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ زمین پر ہجرت اور نیا آغاز۔ اللہ پاک نے توبہ قبول فرما لی کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کائناتی واقعے کے نتیجے میں اب ایک نیا فیصلہ نافذ ہونا تھا۔ اللہ نے حکم دیا، تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ زمین پر۔ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یعنی انسان اور شیطان، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین پر ہی ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم اور بیوی حوا کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہ کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ یہ اس عظیم منصوبے کا حصہ تھا جس کے لیے انسان کو پیدا ہی کیا گیا تھا، یعنی زمین کا خلیفہ بننا۔ دوستوں، جنت کا یہ واقعہ اور شجر ممنوعہ کا یہ قصہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ہماری اپنی کہانی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جو خیر خواہ بن کر وار کرتا ہے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی عظمت اس کی توبہ میں ہے، ضد میں نہیں۔ زمین ہمارے لیے مستقل گھر نہیں بلکہ ایک امتحانی ہال ہے جہاں ہمیں دوبارہ اپنی اصل منزل یعنی جنت کو پانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔